جیلی میڈیا کی طرف سے سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ویڈیو کی جو وائرل ہوا ہے اور کسی نے میرے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مبلغ جناب انور فضل صاحب، کسی تعارف کا محتاج نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں یا اس انٹرویو میں جو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو یقیناً ہمارے دماغوں کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں اور جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اس ویڈیو میں کہا کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں جناب ریورنڈ انور فضل صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو پاکستان میں اقلیت کی حیثیت سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ کہ میڈیا اکثر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بڑی خوبصورت انگلش میں جس طرح سے اس کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسمال بیڈ نیوز میڈیا میکس اٹ ویری بگ۔ میں ان کے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، لیکن کچھ ایسا ہی انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی لوز می، میں ان کو پیار کرتا ہوں، دے لو می۔ چلو بڑی اچھی بات ہے، کسی کو تو پیار ملتا ہے وہاں جہاں کسی کو بھی پیار ملنے کے کوئی امکان نہیں ہوتے۔ تو پھر بار بار وہ جیسے کہ پادری لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آل گلوری ٹو گاڈ۔ ایک تو یہ خدا کا بے فائدہ نام لینے والے جو ہمارے پادری اور مناد ہیں، ان کو پتہ نہیں کون کوئی سمجھائے، لیکن بار بار گاڈ از گریٹ، گاڈ از ڈوئنگ گریٹ ورک، گلوری ٹو گاڈ، آل پریزز ٹو گاڈ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن کا مسئلہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، یہ تو امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، اور ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی اچھی اچھی اور بھی کہانیاں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اسمال تھنگز اینڈ پیپل ہائی لائٹ میک اٹ بگ ٹو مچ، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا جناب انور فضل صاحب ریورنڈ سے یہ سوال ہے کہ ایک آپ خدا کے خادم کہلاتے ہیں، آپ کو بہت لوگ مانتے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے جلسوں میں آتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہیلنگ کرتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے دعوے ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں جو آپ کے بڑے دائی ہیں، آپ کے بڑے ماننے والے ہیں، آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اب آپ خود بیان کریں، آپ خود بات کریں، اس پہ خود بولیں کہ کیا یہ آپ نے جو بیان دیا ہے یہ سچ ہے؟ ایک خدا کا بندہ، ایک خدا کا خادم، کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے جو کہ بالکل سچائی پر مبنی نہیں؟ ایک خدا کے خادم کو تو کم از کم، ہم تو چلو عام سے گنہگار لوگ ہیں، اور آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، خدا کے بندے ہیں، آپ کو مین آف گاڈ لوگ کہتے ہیں، اور خدا کا خادم اور عظیم مین آف گاڈ اور عظیم خدا کے خادم اور عظیم پاسٹر انور فضل، آپ کے تو القاب ہی بہت بڑے بڑے ہیں، اور آپ جیسے اور بھی بہت ہیں جن کے القاب بہت بڑے بڑے ہیں۔ وہ جب یہاں آتے ہیں یہی کرتے ہیں، جب ان سے انٹرویو کیے جاتے ہیں، جب وہ ویسٹ میں آتے ہیں تو پیسے بٹورنے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن خدا کے لوگوں کی جو پاکستان میں حالت ہے، مسیحی لوگوں کی، اقلیتوں کی، اس پہ کیوں نہیں سچ بولتے؟ جب آپ نے یہ باتیں کی تو آپ کے دل میں ذرا احساس نہیں آیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے؟ میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ مجھ پر بھڑک پڑیں گے کہ وہ تو بہت بڑے خدا کے بندے ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے عالم دین ہیں، وہ تو بڑے، ان کا تو نام ہی فضل ہے، وہ تو خدا کے فضل سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے تو جلسوں میں لوگ لاکھوں آتے ہیں، آپ جیسے بندے کو تو 10 لوگ سننے نہیں آئیں گے۔ ہاں پھر مجھے تو کوئی نہیں سننے آئے گا، آپ لوگوں کو تو لاکھوں سننے آتے ہیں، اور پھر بھی آپ خدا کے نام کا اس طرح سے بے فائدہ نام لیتے ہیں اور سچائی سے اتنی دور باتیں کرتے ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ نے باتیں کی ہیں کیا وہ سچ ہیں؟ اور اگر وہ سچ نہیں ہے تو کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے ایسی باتیں کریں؟ اپنے ملک اور اپنے قوم میں جو مسیحی یا دوسری اقلیتیں ہیں ان کا جو حال ہے وہ تو پورے انٹرنیشنل میڈیا بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں،
اور آپ ہیں کہ جب آپ سے انٹرویو کرنے والا بار بار اس طرف بات لا رہا ہے کہ کرسچن پرسیکیوشن کے حوالے سے بات کریں، لیکن آپ جا رہے ہیں دوسری طرف کہ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں ملین لوگ آئیں گے اور گلوری ٹو گاڈ. یہ جو ہے نا گلوری ٹو گاڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، یہ چورن بہت بیچ چکے ہیں آپ لوگ، اور یہ چھوڑ دیں ان کو، لوگوں کو بے وقوف بنانا. یہ گلوری ٹو گاڈ نہیں، یہ گلوری اپنے آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے گلوری ڈھونڈتے ہو، اپنے لیے پیسہ ڈھونڈتے ہو، اپنے لیے پیسہ کماتے ہو لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کر، اور لوگوں کو کہہ کے گلوری ٹو گاڈ اور پریز دا لارڈ. ہیلنگ منسٹریز، اور یہ جو ہیلنگ منسٹری ہے نا، یہ بھی جو ڈرامے کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب میں اس پہ بات کروں گا تو ظاہر ہے پھر بات دور نکل جائے گی، لیکن ہیلنگ کرنے والے ہیں، مین آف گاڈ بھی ہیں، لیکن وہ اور طرح کے لوگ ہیں. وہ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنے والے، اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، اپنی کلیسیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کو 10 روپے نہیں دیتا. اور آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو دھندا. اور خدا یسوع مسیح کا نام بیچتے ہیں، جو خود پیدل چلتے تھے، پتھروں کا سرہانہ بنا کے ان پہ سویا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جانوروں اور پرندوں کے تو رہنے کی جگہ ہیں، لیکن میرے پاس، ابن آدم کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لومڑیوں کے تو بھٹ ہیں، پرندوں کے گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے پاس رہنے کی جگہ نہیں. اور آپ لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ بہت بڑے پروٹوکول مانگتے ہیں، بہت بڑا پروٹوکول، بہت بڑا پیسہ، پھر جا کے آپ کہیں خدا کا کلام سناتے ہیں. ساری پریز خدا کو، اپنے نام کی پریز، اپنے نام کی گلوری، لیکن نام خدا کے نام بیچنا ہے. آپ نے پیسہ کمانا ہے تو پیسے کمانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، لیکن خدا کا نام اس طرح سے نہ بیچیں، اور اپنی قوم کو اس طرح سے نہ بیچیں. خدا کا خوف کریں. ہم لوگ یہاں ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں مسیحی پرسیکیوشن کے حوالے سے، کتابیں لکھ دی ہیں، بہت کچھ لکھا، بہت کچھ بولا ہے، بولتے رہتے ہیں. لیکن آپ جیسے مذہبی لوگ آتے ہیں تو آپ کو سٹیج مل جاتا ہے، پلیٹ فارم مل جاتا ہے، سننے والے مل جاتے ہیں، اور آپ آگے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لاکھوں لوگ آپ کے سننے والے، چاہنے والے. اب مجھے پتا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ مجھ پہ بڑا اٹیک کریں، گالیاں نکالیں گے. یہی لوگ کرتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں، یہی ہم لوگوں کا شیوا ہے. اور سارے کہیں گے جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ تو بڑے مین آف گاڈ ہیں، آپ نے ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کر دی؟ مین آف گاڈ جو ہے نا وہ کوئی اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ چلے گئے، اب کہیں مین آف گاڈ نہیں رہ گئے. اور اگر کوئی ہیں تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہ بیچارے کہیں چھپے بیٹھے ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، وہ کوئی اور ہی طرح کے لوگ ہیں. لیکن آپ کے اس ویڈیو میں جو آپ نے باتیں کی ہیں اپنی بڑی خوبصورت انگلش میں، ان کو سن کے بہت ہی افسوس ہوا ہے. آپ جیسے پائے کے لوگ جن کو خدا موقع دیتا ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ بولیں، اور جب پلیٹ فارم ملتا ہے تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں، پولیٹیکلی کریکٹ. پتہ نہیں کہاں سے آپ کو یہ بولنے کا بھی پیسہ ملتا ہے. اور آپ لوگوں کے نام بھی لوگوں نے بالکل صحیح رکھے ہیں، میں تو لینا بھی نہیں چاہتا. پھر آپ کے چاہنے والے جو ہیں مجھ پہ برس پڑیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی جو ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ہیں. اور جو ڈرامے باز، دھوکے باز، فراڈی ہوتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. کوئی عقل اور دنائی کی بات کرنے والے کی کوئی نہیں سنتا. اور مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو جنہوں نے دیکھا، جو آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں اور آپ کے بڑے کیا خیر خواہ ہیں، جو آپ کو بہت بڑا مانتے ہیں، خدا کا خادم، ان کو تو بڑی لگیں گی مرچیں، اور وہ مجھے بھی گالیاں نکالیں گے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہر بندہ جانتا ہے، پاکستانی مسیحی جو پاکستان میں اور جو باہر ہے، کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل غلط بات کی ہے، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ گلوری ٹو گاڈ کی بات کرتے ہیں، آپ گلوری کی گاڈ کی کوئی گلوری نہیں کرنے کے چکر میں آپ اپنی گلوری کرنے گئے. جو بھی وہاں سے بڑے بڑے خادم نام کی مناد آتے ہیں، ایونجلسٹ، ریورنڈز، وہ سارے اپنی گلوری کے لیے آتے ہیں، اپنی کمائیاں کرنے کے لیے آتے ہیں. میں خود جانتا ہوں، اور یہاں یہی ہوتا ہے. لیکن خدا کے واسطے خدا کا نام بیچنا بند کریں. بہت کمائی کر لی ہے، بیٹھ جائیں کہیں سکون سے اب، اور اپنی مسیحی قوم کو مزید نہ بیچیں. جو وہاں سے آتا ہے، منسٹر ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، پادری ہو، ایونجلسٹ ہو، وہ یہاں آ کے یہی باتیں کرتے ہیں. وہ ہم لوگ جو یہاں دوسری باتیں کرتے ہیں ہم تو جھوٹے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو غلط باتیں کرتے، دیکھو آپ کے وہاں سے سیاسی لیڈر آئے ہیں، منسٹر آئے ہیں، بڑے ریورنڈ آئے ہیں، بڑے پادری آئے ہیں، بڑے مناد آئے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں. پھر ہم جیسے بندے جھوٹے پڑ جاتے ہیں.
اور آپ بتائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور یہ جو سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو یہ جو ہے نا چورن پھکیاں بیچنا بند کر دیں. خدا کے نام کے گلوری ٹو گاڈ اور پریز دا لارڈ، یہ خدا کا نام بے فائدہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا یسوع مسیح کہیں گے کہ میں تو آپ کو جانتا، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، نکلو یہاں سے. کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کے نام پہ معجزے کیے، شفا دی، یہ کیا، ہیلنگ منسٹریز کی. یہ سب ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ بہت ہو گئے. آپ لوگوں کے بارے میں ہی خدا یسوع مسیح نے پہلے سے فرما دیا ہوا کہ قیامت کے دن، روزے قیامت، جب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے نام پہ بدروہیں نکالی، شفا دی، تو خدا یسوع مسیح کہیں گے کہ میرے باپ کے حضور سے نکل جاؤ، کیونکہ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں. نہ خدا یسوع مسیح آپ کو جانتا ہے، نہ آپ خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں. آپ اور آپ جیسے دوسرے جنہوں نے صرف ایک کام ڈھونڈا ہوا ہے، کمائی کرنا. گلوری ٹو گاڈ، پریز دا لارڈ، یہ سب پرانے چورن پھکیاں ہو گئی ہیں. ان کو بیچنا بند کریں. اب لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر نہیں آیا تو ہم جیسے جو ہیں وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ بہت ہو گئے. خدا کا نام، مذہب کا نام، چرچز کا نام، چرچز کو کھا جانے والے لوگ، لوگوں کے پیسوں سے اپنے گھر پراپرٹیز بنانے والے لوگ. چرچ بنا لیا، اوپر اپنا گھر بنا لیا، نیچے اپنا گھر بنا لیا، اوپر چرچ بنا لیا، چرچ بیچ دیا، بعد میں کہیں اور چلے گئے. یہ سب بہت ہو گیا. اور آپ جیسے جو دوسرے یہاں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، سب کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ کچھ خدا کا خوف کریں. بہت ہو گیا. سچ بولنا سیکھیں. تکلیف تو ہوگی لیکن بول لیں. 4 پیسے نہیں ملیں گے لیکن کم از کم پتہ نہیں آپ لوگ سو کیسے لیتے ہیں اتنا جھوٹ بول کر. اور آپ کے چاہنے والے اور سننے والے وہ تو ہیں کمال کے لوگ. وہ تو کسی بھی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میں آپ سے اور آپ جیسے دوسرے جو ہیں وہ جو یہ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کی مصیبتوں کو، میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اب کچھ اور کر لیں. بڑا بیچ لیا خدا کو. کوئی خدا کا خوف کریں. اس دن کا خوف کریں جس دن خدا یسوع مسیح آپ سے کہے گا کہ میں تم لوگوں کو جانتا تک نہیں. کون ہو؟ میرے سامنے سے نکل جاؤ. آخر میں آپ سے اور آپ کے تمام جو بڑے دائی ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ کی بڑی چاہت کرنے والے ہیں اور آپ کو دائیں یقین چندے دینے والے ہیں اور آپ پہ بڑا کچھ لٹانے والے ہیں، ان سب کو یہی کہوں گا کہ کچھ خدا کا خوف کریں. بہت ہو گیا.